کسانوں کے مسائل اور مطالبات کو لے کر آئے دن احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں ان میں خاص مطالبہ جو کسانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں جو ہے خود جو سوامیناتھن کمیشن ہے اس میں سفارش کی گئی تھی، پرزور طریقے سے سفارش کی گئی تھی کہ جو زرعی پیداوار ہے اس کے لیے منیمم سپورٹ پرائس حکومت کی طرف سے فکس کی جائے، لیکن ابھی تک حکومت نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس سلسلے میں احتجاج ہو رہے ہیں، مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایک شمبھو بارڈر کے نزدیک جو ہے، یعنی یہ ہریانہ اور پنجاب کے درمیان واقع ہے یہ شمبھو بارڈر، وہاں پر ایک 55 سالہ کسان نے جو ہے اسی مطالبے کے خاطر جو ایک سال سے احتجاج کر رہا تھا، ایک جو ہے زہریلی دوا پی لی۔ یہ جو ہے واقعہ جو ہے اس سائٹ پر جو ہے پچھلے تین ہفتے کے دوران دوسرا واقعہ ہے۔ اب یہ جو اس کسان کا جو تعلق ہے اس کا نام ہے ریشم سنگھ ہے، جو پہوونڈ ترن تاران ڈسٹرکٹ کا رہنے والا بتایا جاتا ہے۔ وہ جو اس نے جو زہر کی دوا پی تھی اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسانوں کے ایک لیڈر ہے، ان کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، جگجیت سنگھ ڈھلیوال، جن کی عمر تقریباً 70 سال ہے، جو 26 نومبر سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں اور ان کی حالت بڑی خراب ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی حکومت سے حکم دیا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ یہ اسی مطالبے کو لے کر، ایم ایس پی کے مطالبے کو لے کر یہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ اور کسانوں کی جو تنظیم ہے وہ ہے سمیکت کسان مورچہ، جس میں تقریباً تمام کسان تنظیمیں شامل ہے، اور کسان مزدور مورچہ بھی ہے، جو شمبھو اور کھنوری بارڈر جو پنجاب اور ہریانہ کے درمیان واقع ہے وہاں پر جو ہے کیمپ لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہاں کی جو حکومت ہے، دلی کی جو حکومت ہے، اس نے ان لوگوں کو دہلی آنے سے روک دیا تھا، انہیں جو ہے باز رکھا تھا۔ تو وہ یہ کسان جو لیڈر ہے وہ وہاں پر جو ہے کیمپ لگائے بیٹھے ہیں اور اپنا احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایم ایس پی کی جو بات ہے، منیمم سپورٹ پرائس کی جو بات ہے، فصلوں کو جو دام دینے کی بات ہے، سوامیناتھن کمیشن نے کہا تھا کہ جو کاسٹ کی لاگت، جو ان کی کاسٹ ہوتی ہے، جو لاگت آتی ہے زراعت کے دوران، اس کا ڈبل اور پلس یہ جو رقم ہے منیمم پرائس اس طرح سے فکس کی جائے کہ کسانوں کو کبھی کوئی گھاٹا نہ ہو، کوئی خسارہ نہ ہو۔ لیکن جو بھی حکومتیں آئی انہوں نے اس مطالبے کو کبھی جو ہے قابل توجہ نہیں سمجھا، بہلانے کے لیے بس اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن کسانوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کسانوں کو جب اپنی پیداوار میں خسارہ ہوتا ہے تو کئی کسان جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کرناٹک اور بھی کئی ریاستوں میں کسانوں کے جو خودکشی کے جو واقعات متواتر ان کی خبریں سامنے آتی رہی ہے۔ اب جو ہے ہماری جو حکومت ہے اس نے جو ہے اب کسانوں کی خودکشی کے بارے میں جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ دینا بند کر دیا، اس کی انفارمیشن دینا بند کر دی۔ اس کے نتیجے میں اب معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کس علاقے میں، کس ریاست میں کون کسان جو ہے خودکشی کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے ابھی جو یہاں پر پیش آیا ہے شمبھو بارڈر کے پاس، جہاں پر یہ کسان نے زہر کھا لیا تھا، اسے پٹیالہ کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا، اس کی موت ہو گئی ہے۔ اور اب تک اس طرح سے 3 کسانوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور تینوں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اب تک جو ہے جب سے یہ بل لائے گئے تھے، 3 قوانین بنائے گئے تھے، حکومت نے جو ہے بغیر کسی سے جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہے ان سے بغیر پوچھے یہ جو قوانین پاس کیے تھے 2020 میں، اس کے خلاف جو احتجاج چلا آ رہا تھا تقریباً 13 مہینے تک دلی کے سرحدوں پر جو ہے کسان آ کر بیٹھ گئے تھے، احتجاج کرتے رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں حکومت کو یہ قوانین کو واپس لینا پڑا تھا۔ یہ جو قوانین تھے، زرعی قوانین، 3 قوانین جو تھے وہ کارپوریٹ کے حق میں جا رہے تھے، ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر وہ قوانین لائے گئے تھے۔ تو اس دوران تقریباً 700 کے قریب کسانوں کی جانیں گئی تھی ان 13 مہینوں کے دوران۔ تو اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ 3 کسان جو ہے، اب جو ایم ایس پی کا جو معاملہ چل رہا ہے، تب دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کا جو رویہ ہے
वो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये कारपोरेट घरानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसे आम लोगों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये इसके क्या असरात पैदा होते हैं, क्या नताइज अवाक़िब सामने आते हैं, ये जो है हम सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और किसानों को जो मामला है, किसानों के जो मुतालबात है, वो अगर मेरिट की बुनियाद पे देखा जाए तो गलत नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो किसानों से माल ख़रीदा जाता है, उनकी जो पैदावार ख़रीदी जाती है, वो इंतहाई कम दामों पे ख़रीदी जाती है। और उसके बाज़ार में जिस तरह से उसका जो सरमायाकार होते हैं, जो उसको जिस दामों पर बेचते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहरकैफ हुकूमत को ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं दोनों भी बॉर्डर पर, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पर जो मरकज़ी हुकूमत ने यहाँ पर आने से उन्हें रोक दिया था, दिल्ली कूच करने से रोक दिया था। और सरहदों के जो दिल्ली के अतराफ जो भी सरहदें हैं, हरियाणा से और पंजाब से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो मिलने वाली जो सरहदें हैं, उन्हें खील कर दिया गया था, उनको आने से मना कर दिया गया था। तो ये लोग जो है शंभू बॉर्डर पर जो है हरियाणा और पंजाब के दरमियान जो बॉर्डर है, वहाँ पर कैंप लगा कर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें डल्लेवाल साहब की भूख हड़ताल का जो है एहतजाज जारी है। हो सकता है कि हुकूमत को जो है इस पर जो है फिर से गौर फिक्र करना होगा, फिर से इनके मुतालबात, जो किसानों के मुतालबात है, उन पर संजीदगी से गौर करना होगा, वरना इसके नताइज जो है अच्छे नहीं निकल सकते हैं। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।